میں نے اسٹیئرنگ تیزی سے موڑا اور متذبذب کھڑے کتوں کے بالکل پاس سے ہو کر گزرا۔ وہ جارحانہ انداز ترک کر کے دفاعی انداز میں پیچھے ہٹے۔ مرغیاں پھڑپڑا کر ٹرک کی زد سے نکلی۔ میں نے پھاٹک کے عین سامنے پہنچ کر بریک لگائے۔ صفدر کود کر نیچے اترا۔ اس کے پیچھے ہی پیچھے زری گل بھی اتر گیا۔ پھاٹک پہلے ہی تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ صفدر اور زری نے اسے پوری طرح کھول دیا۔ یہ گودام کا دیوی نما حصہ تھا اور اس سے آگے احاطہ اور چند دروازے نظر آ رہے تھے۔ میں ٹرک کو سیدھا اندر لیتا گیا۔ صفدر اور زری گل نے جلدی سے پھاٹک بند کر کے اندرونی زنجیر چڑھا دی۔ صفدر کے پاس ریوالور موجود تھا۔ اگر گودام والے گفت و شنید سے مطمئن نہ ہوتے اور امید تھی کہ نہیں ہوں گے تو ہم انہیں بذریعہ ریوالور مطمئن کر سکتے تھے، اور اگر خدا نہ خواستہ معاملہ بہت ہی بڑھ جاتا تو پھر ان لوگوں کو قلب سکون فراہم کرنے کے لیے ہمارے پاس دوسری جنگ عظیم کا مؤثر ترین ہتھیار بھی موجود تھا۔ جو ہی میں نے ٹرک کا انجن بند کیا، ایک اندرونی دروازہ کھلا اور کھچڑی بالوں والا ایک ادھیڑ عمر شخص باہر نکل آیا۔ وہ شلوار قمیض پر لنڈے کا بھاری بھرکم کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ آنکھوں پر موٹی شیشوں کی اینک تھی اور اینک کے نیچے 2 کلف لگی سیاہ مونچھیں چمک رہی تھیں۔ یقیناً وہ کلف لگاتا ہوا ہی باہر آیا تھا، کیونکہ ایک مونچھ کچھ زیادہ ہی سیاہ نظر آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ ابھی سر بھی کلف سے محروم تھا۔ اس شخص نے صفدر اور زری گل کو دیکھا، پھر ٹرک کے بوجھ پر ایک نگاہ دوڑائی اور کیبن کی کھڑکی پر آ کر میرا معائنہ کرنے لگا۔ سلام والی سے آئے ہو؟ اس نے دوستانہ لہجے میں پوچھا۔ میں نے اقرار میں سر ہلایا۔ چودھری فرزند علی کا مال ہوگا؟ اس نے ہماری دوسری مشکل بھی آسان کر دی۔ ہاں جی، چودھری صاحب کا مال ہے، لیکن ملک صاحب تو گھر پہ نہیں ہیں۔ کوئی بھی نہیں ہے، سب جوہر آباد گئے ہوئے ہیں۔ ہمارے میزبان نے ذرا تعصب سے اطلاع دی، لہٰذا ہم نے بھی افسوس کے انداز میں ہونٹ سپیڑنا ضروری سمجھا۔ اوہو، یہ تو مسئلہ ہو گیا، میں نے صفدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ افسوس میں سر ہلانے لگا، لیکن دل میں وہ خوش بھی ہو رہا تھا۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ جو ہم چاہ رہے تھے وہ ہمیں مل رہا تھا۔ پہلے ایک مہربان ملازم ملا تھا اور اب یہ اطلاع ملی تھی کہ گھر والے گھر پر موجود نہیں ہیں۔ کب تک آ جائیں گے؟ صفدر نے پوچھا۔ آج تو مشکل ہے، نمبردار فخر علی کی بیٹی کی شادی ہے۔ بڑی مشکل سے 4 بجے تک فارغ ہوں گے۔ 4-5 میل کچے کا سفر ہے۔ پکے تک پہنچتے پہنچتے رات ہو جائے گی۔ اب کل صبح ہی چلیں گے وہاں سے۔ لیکن تم کیوں پریشان ہو؟ یہ کون سا بھنڈی توری ہے جو باسی ہو جائے گی؟ کل لے جانا منڈی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ انداز الجھا سا تھا۔ وہ بولا، ویسے فرزند صاحب نے پہلی بار کماد بھیجا ہے، اس سے پہلے تو آج کل سرسوں آتا تھا، ترئیاں وغیرہ۔ وہ ناقابل فہم بات کر رہا تھا۔ میں بھی موزون انداز میں سر ہلاتا جا رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ ہم صلاح والی سے کسی فرزند علی نامی ذمہ دار کی فصل لے کر یہاں آئے ہیں۔ اس کی یہ غلط فہمی جتنی دیر برقرار رہتی اتنا ہی بہتر تھا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے احاطے میں پہنچے تو یکا یک پہلو میں ایک دروازہ کھلا اور 15-16 سال کی ایک پٹاخہ سی لڑکی دھم سے اندر آ گئی۔ عام دیہاتی لڑکیوں کی طرح وہ اچھے قد کاٹ کی مالک تھی۔ نین نقش بھی اچھے تھے۔ کڑاکے کی سردی میں وہ صرف شلوار اور قمیض پہنے ہوئے تھی اور بالکل حشاش بشاش نظر آتی تھی۔ یقیناً اس کے اندر شباب کی انگیٹھی دہک رہی تھی، جس کی حرارت نے اسے موسم کی شدت سے بیگانہ کر رکھا تھا۔ احاطے میں ایک طویل دیوار نظر آ رہی تھی۔ اس دیوار میں 2 مقامات پر دروازے تھے۔ گرد و نواح کا جائزہ لینے سے اندازہ ہوا کہ ایک ہی حویلی کو طویل دیوار کے ذریعے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حصہ گودام کا کام دیتا ہے، جبکہ دوسرے حصے میں حویلی کا مالک خود رہائش پذیر ہے۔ یہ لڑکی حویلی کے رہائشی حصے سے برآمد ہوئی تھی اور اب چوکھٹ پہ کھڑی ذرا دلچسپی سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ یہ کون لوگ ہیں منشی چاچا؟ منشی چاچا نے کہا، صلاح والی سے آئے ہیں، چودھری فرزند کا مال لے کر۔ تو یہ گنے ان کے ہیں؟ ہاں ان کے ہیں۔ چوسو گی؟ ہاں، 2-3 اچھے نکال کر دو، لیکن ٹھہرو، میں خود ہی نکال لیتی ہوں۔ وہ جیسے قلاچے بھرتی ہوئی ٹرک تک پہنچی، پھر دلربا انداز میں گنے منتخب کرنے لگی۔ ہم حیرت سے اس تماشے کو دیکھ رہے تھے۔ منشی چاچا نے مسکراتے ہوئے سرگوشی کی، ملک صاحب کی چھوٹی دھی رانی ہے، بہت لاڈ کرتے ہیں اس سے۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس دھی رانی نے بڑی مہارت سے 4 صحت مند گنے ٹرک میں سے کھینچ لیے۔ غالباً اس نے دیوار کی دوسری طرف سے گنوں والا ٹرک گودام میں داخل ہوتے دیکھا تھا اور اس کے بعد یہاں آئی تھی۔ اس کا لباس قیمتی لیکن شکنوں سے بھرپور تھا۔ سلائی کرنے والے نے اسے بالکل تھیلا سا بنا دیا تھا۔ یہ لباس ہیما مالنی نے بھی پہنا ہوتا تو جسمانی کشش سے محروم نظر آتی۔ پھر بھی لڑکی
جب ہلکورا لے کر چلی تو اس کے بھرے بھرے کولے نمایاں ہو گئے۔ ایک دم اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور بولی، کیا بات ہے بھائی جی، کبھی کوئی کڑی نہیں دیکھی تم نے؟ اس کے غزیرے لہجے کے ساتھ نے میرے ساتھ ساتھ صفدر اور زری گل کو بھی گڑبڑا کے رکھ دیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے منشی چاچا کی طرف دیکھا۔ وہ قہقہا مار کر ہنس دیا۔ بڑی مخولیہ ہے دھیرانی، مذاق کر رہی ہے تم سے۔ آؤ آؤ اندر آ جاؤ، وہ مجھے شانے سے تھامتے ہوئے بولا۔ اس وقت میری حیرت دو چند ہو گئی جب لڑکی نے پٹاخ سے صفدر کو آنکھ ماری اور شڑاب سے دروازے میں غائب ہو گئی۔ صفدر نے ٹھنڈی سانس لے کر میری طرف دیکھا۔ دیوار کی دوسری جانب سے آواز آئی، میں مذاق شذاق نہیں کر رہی چاچا، یہ بندے مجھے گڑبڑ لگتے ہیں۔ یہ دیکھو، پہلے ہی گنا کانا نکل آیا۔ پھر ایک گنا ہوا میں اڑتا ہوا آیا اور سیدھا زری گل کی چھاتی پر لگا۔ منشی ایک بار پھر کھسیانی ہنسی ہنسا اور ہمیں لے کر کمرے میں آ گیا۔ یہ درمیانے سائز کا کمرہ تھا۔ عین وسط میں برادے والی انگیٹھی دہک رہی تھی۔ انگیٹھی کے پاس ہی لمبی نہ والا حقہ پڑا تھا۔ رنگین پایوں والی چارپائی پر ایک فربہ اندام متکبر سا شخص ٹھاٹھ سے بیٹھا تھا اور حقہ پی رہا تھا۔ منشی چاچا نے تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ ملک صاحب کے پیر و مرشد ہیں، شاہ پور کے عرس میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنے بحروب کا بھرم قائم رکھنے کے لیے ہٹے کٹے پیر صاحب کو ادب سے سلام کیا اور فرش پر بچھی دری پر بیٹھ گئے۔ پیر صاحب نے اپنی بڑی بڑی خوابدیدہ آنکھوں سے ہمیں دیکھا اور زیر لب بڑبڑا کر کوئی دعا یا بد دعا دی۔ میرے خیال میں وہ بد دعا ہی رہی ہوگی، کیونکہ اسی وقت پیر صاحب کا ناشتہ آ گیا۔ ظاہر ہے عین ناشتے کے موقع پر ہمارا وارد ہونا پیر صاحب کو برا ہی لگا ہوگا۔ ناشتے میں حلوے سے بھرا ہوا ڈونگا تھا، بھاری بھرکم پراٹھے تھے، انڈوں کا نمکین آملیٹ تھا اور گرم دودھ سے بھرا ہوا جگ۔ گو ہم رات کے کھانے سے 1 بجے فارغ ہوئے تھے، پھر بھی بھوک چمکی ہوئی تھی۔ پیر صاحب کا ناشتہ دیکھ کر اور چمک پڑی۔ زری گل کی تو باقاعدہ رال ٹپک رہی تھی، مگر مجال ہے کہ پیر صاحب نے ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا ہو۔ 10 منٹ کے اندر اندر پیر صاحب نے سارا ناشتہ اپنے پیٹ کے جہنم میں جھونک دیا اور اپنے چکنے ہاتھ چہرے پر پھیر کر چمکتے چہرے کو مزید چمکانے لگے۔ اسی دوران منشی چاچا بادب دروازے پر کھڑا رہا اور ہم دم بخود دری پر بیٹھے رہے۔ بظاہر ہم کمرے میں بیٹھے تھے، لیکن حقیقتاً اس گودام کے گرد و نواح میں گھوم رہے تھے۔ میں تصور کی نگاہ سے اس ٹرک کو دیکھ رہا تھا جو ہمارے ٹرک کے پہیوں نے گیلی زمین پر بنایا تھا اور جو کسی بھی وقت ہماری نشاندہی کر سکتا تھا۔ ٹرک جیسی بھاری گاڑی کے ٹریک کو پہچاننا بالکل مشکل نہیں تھا، اور اس صورت میں کہ ڈھونڈنے والے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے، کسی بھی وقت گودام کے پھاٹک پر زوردار دستک ہو سکتی تھی۔ ناشتے کے بعد پیر صاحب نے جیسے پہلی مرتبہ ہماری موجودگی کا نوٹس لیا۔ ایک گونجدار ڈکار لے کر وہ بولے، کہاں سے آئے ہو بچہ؟ بچے کا لفظ کانوں میں بری طرح کھٹکا۔ پیر صاحب کی عمر مبارک اتنی نہیں تھی کہ وہ ہمیں اور خاص طور پر زری گل کو بچہ کہہ سکتے۔ زری گل سے 5-6 برس ہی بڑے ہوں گے وہ۔ بہرحال وہ پیر صاحب تھے، انڈا کہتے یا بچہ، ہم کیا کر سکتے تھے؟ اس سوال کے جواب میں نے فوراً وہی کچھ بتایا جو منشی چاچا نے ہمیں بتایا تھا، یعنی ہم صلاح والی سے آئے ہیں اور چودھری فرزند علی صاحب نے ہمیں بھیجا ہے۔ منشی چاچا میرے قریب بیٹھ گئے اور کان سے منہ لگا کر سرگوشیاں کرنے لگا۔ پیر صاحب بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، سب کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ قبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ اندر مردہ کس حال میں ہے۔ بڑی گہری نظر دی ہے اللہ نے ان کو، بڑا اچھا موقع ہے، کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لو۔ کیا بات ہے؟ صفدر نے میرے بائیں کان میں پوچھا۔ میں نے کہا، پیر صاحب بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، سب دیکھ لیتے ہیں۔ صفدر نے چہرے کی سنجیدگی برقرار رکھتے ہوئے کہا، BBC کی نسل سے لگتے ہیں یہ، ویسے جو ہو رہا ہے وہ تو ان کے فرشتوں کو بھی نہیں معلوم۔ میں نے کہا، بھائی رازداری بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی پردہ پوشی کا حکم دیا ہے، تم پیر صاحب کی خاموشی پر نہ جاؤ، قبر کے اندر مردہ تک دیکھ لیتے ہیں یہ۔ صفدر نے سرگوشی کی، وہ سامنے ٹرک کھڑا ہے، اس میں رکھے صندوق تو نظر آئے نہیں، قبر میں مردہ دیکھ لیتے ہیں۔ تمہیں کیا پتا، ہو سکتا ہے دیکھ ہی لیتے ہو۔ ہماری سرگوشیاں طویل ہوئیں تو پیر صاحب نے بھاری بھرکم لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے بچہ، کیوں پریشان ہو؟ صفدر نے دیہاتی لب و لہجے میں کہا، وہ جی ہمارے استاد جی سرکار سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں جی، پر جھجک رہے ہیں۔ دراصل ہاں کہو بچہ، ملنگوں سے کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ صفدر نے زری گل کی طرف اشارہ کیا، یہ ہمارے استاد صاحب کا سگا چاچا ہے، جوانی میں اسے اس کی سوتیلی پھوپھی نے تعویذ گھول کر پلا دیے تھے، بس اس وقت سے یہ ایک عورت کے عشق میں گرفتار ہے
اور عورت بھی ایسی جس سے کبھی اس کی شادی نہ ہو سکے۔ آپ نے فلمیں تو نہیں دیکھی ہوں گی، ورنہ میں نام لیتا اور آپ سبحان اللہ کیا اٹھتے۔ دیبا خانم نام ہے محترمہ کا۔ عورت بھی کیا، لڑکی ہیں، اور شاید لڑکی ہی رہیں گی۔ ہم تو سرکار جب سے دیکھ رہے ہیں۔ بات مختصر کرو، پیر صاحب نے جھلاہٹ آمیز بیزاری سے کہا۔ بس سرکار، ہمارے استاد جی ہر وقت اپنے چاچا کی طرف سے پریشان رہتے ہیں۔ برادری کے رواج کے مطابق جب تک چاچے کی شادی نہیں ہوگی ان کا بھی راستہ نہیں کھلے گا۔ پیر صاحب نے اپنی سرما لگی گہری بادامی آنکھوں سے زری گل کو گھورا اور پھر گلے میں جھولتی مالا کو مروڑا دے کر بولے، لیکن یہ تمہارے استاد کا چاچا تو پٹھان نظر آتا ہے۔ پٹھان نہیں ہے سرکار، بچپن میں سے خرکار اٹھا کر لے گئے تھے، صفدر نے کہا۔ اچانک بھاری قدموں کی آواز آئی اور کسی نے زور سے دروازے پر دستک دی۔ ہم چونک گئے۔ میں نے دیکھا چہلے کرتے صفدر کا ہاتھ غیر محسوس طور پر چادر کے نیچے رینگ گیا۔ منشی چاچا نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، پھر سلام جی کہہ کر مؤدب انداز میں ایک طرف ہٹ گیا۔ اونچے شملے والا ایک بھاری بھرکم شخص اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ٹاسے کی چادر میں لپٹی ہوئی ایک دراز قد عورت تھی۔ اس کا چہرہ گھونگھٹ میں تھا، تاہم چال ڈھال سے اندازہ ہوتا تھا کہ نوجوان ہے۔ دونوں نے بڑے احترام کے ساتھ پیر فرتوت کو سلام کیا۔ منشی چاچا نے ہاتھ کے تیز اشارے سے ہمیں سمجھایا کہ ہم کمرے سے باہر آ جائیں۔ ہم نے فوراً ہدایت پر عمل کیا اور منشی چاچا کے انداز میں الٹے قدموں چلتے کمرے سے نکل آئے۔ وہ ہمیں ایک ہال نما اسٹور سے گزار کر ایک دوسرے کمرے میں لے آیا۔ یہاں موٹے بان کی چند چارپائیاں پڑی تھیں اور بستر بکھرے ہوئے تھے۔ منشی چاچا نے بتایا کہ اس کا نام مختار احمد ہے اور وہ اس گودام کا حساب کتاب رکھتا ہے۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ ابھی پیر صاحب کے در پر حاضری کے لیے آنے والا جوڑا اسی گاؤں کا تھا۔ مرد ایک کھاتا پیتا زمیندار تھا اور اپنی تیسری بیوی کو سلام کے لیے پیر صاحب کے پاس لے کر آیا تھا۔ میں نے منشی مختار سے پوچھا کہ سب گھر والے شادی پر گئے ہیں تو ملک صاحب کی بیٹی یہاں کیسے ہے؟ منشی نے جواب دیا، جس گھر میں بیٹی کی شادی ہے اسی گھر میں ایک ہفتے بعد ہماری دھیرانی ووٹی بن کے جا رہی ہے۔ نمبردار فخر کے پتر سے شادی ہو رہی ہے ہماری سلمہ کی، اسی لیے گھر والے سے یہاں چھوڑ کر گئے ہیں۔ لڑکی کی عمر کم تھی۔ اس کی شادی کا سن کر ہمیں حیرانی ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں ہوئی۔ وہ جس طرح قلاچے بھرتی اور آنکھیں مارتی پھرتی تھی، اس کی شادی ہو ہی جانی چاہیے تھی۔ ملک اور ملکانی سے ملے بغیر ہی مجھے ان کی دانائی پر یقین آ گیا۔ ابھی ہم منشی مختار سے باتیں کر رہے تھے کہ سلمہ کمرے کی طرف آتی نظر آئی۔ اس کا دوپٹہ پاؤں میں لٹک رہا تھا اور چہرے پر شدید گھبراہٹ کے آثار تھے۔ اس نے دروازے پر پہنچ کر منشی چاچا کو آواز دی۔ منشی جلدی سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ وہ دونوں ایک ستون کے پاس کھڑے ہو کر سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے۔ سلمہ بار بار گودام کے احاطے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خوف سے کشادہ تھیں اور سیب کے مانند رخسار سرخ و زرد ہو رہے تھے۔ صفدر نے چادر کے نیچے ریوالور پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ میں اور زری گل بھی پوری طرح چوکس ہو گئے۔ خطرے کی چاپ ہمیں بہت نزدیک سے آ رہی تھی۔ منشی مختار نے حوصلہ دینے والے انداز میں سلمہ سے کچھ کہا، پھر اینک درست کرتا ہوا ہماری طرف آیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ ہم کھڑکی سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ کمرے میں آ کر اس نے ہم تینوں کو بڑے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی کروٹیں لے رہی تھی۔ وہ مجھ سے بولا، تمہارا کوئی چوتھا ساتھی بھی ہے؟ نہیں تو، میں نے اور صفدر نے ایک ساتھ کہا۔ پھر ٹرک کی چھت پر کون ہے؟ ٹرک کی چھت پر؟ اتنے بھولے کیوں بن رہے ہو؟ جو بات ہے صاف صاف بتاؤ۔ کسی کو ٹکر ماری ہے؟ کس کی بات کر رہے ہو منشی جی؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تمہارے ٹرک کی چھت پر بندہ لہو لہان پڑا اور تمہیں پتہ ہی نہیں؟ ہم نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا احاطے کی طرف بڑھا۔ لڑکی جلدی سے سمٹ کر ایک طرف ہو گئی۔ اس کی چنچل آنکھوں میں ہمارے لیے طیش آمیز بیگانگی نظر آ رہی تھی۔ پہلو کی سیڑھی سے میں ٹرک پر چڑھا، ادھر ادھر نگاہ دوڑائی اور پھر میں سناٹے میں رہ گیا۔ ڈرائیونگ کیبن کی چھت پر ایک لہو لہان خانہ بدوش بے سود پڑا تھا۔ مجھے صرف اس کی پشت نظر آ رہی تھی۔ اس کے جسم تلے ایک ٹوٹی ہوئی برچھی دبی تھی اور سر کے پچھلے حصے میں گہرا زخم آیا تھا۔ میری نگاہوں میں وہ منظر گھوم گیا جب 6-7 گھنٹے پہلے ہم چٹے پل کی حویلی سے نکلے تھے اور بفرے ہوئے خانہ بدوش چیلوں کی طرح ہمارے ٹرک پر جھپٹے تھے۔ ایک کلاڑی بردار تو کیبن میں ہی گھس آیا تھا اور صفدر نے اسے بمشکل نیچے پھینکا تھا۔ یہ شخص بھی یقیناً انہی میں سے ایک تھا۔ میں نے دیکھا اس کی ران سے خون بہہ بہہ کر ایک میلے کچیلے گدے میں جذب ہوتا رہا تھا۔ یقینی طور پر یہ گولی کا زخم تھا اور یہ گولی اس کے اپنے ہی ساتھیوں کی چلائی ہوئی تھی۔ چھت پر چڑھ کر میں نے اسے سیدھا کیا۔ وہ جھاڑ جھنکار داڑھی والا 40-45 سالہ شخص تھا۔ رنگ عام خانہ بدوشوں کی نسبت صاف تھا۔ کانوں میں مرکیاں، ہاتھ میں کڑا، پاؤں میں خستہ حال گرگابی،
وہ تہبند قمیض اور لنڈے کی جرسی پہنے ہوا تھا۔ اب صفدر بھی چھت پر چڑھایا اور حیرت سے اس بلائے ناگہانی کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کی نبضیں ٹٹولی، پھر صندوق جیسے سینے سے کان لگایا۔ وہ زندہ تھا۔ میرے خیال میں گولی لگنے کے بعد وہ گنوں کے ڈھیر سے کیبن کی نسبتاً نیچی چھت پر آ گرا تھا۔ اس کا سر چھت کے خمدار اینگل آئرن سے ٹکرایا تھا۔ اس فوری بے ہوشی کا سبب یہی چوٹ تھی۔ گرنے کے دوران ہی برچی کا دستہ اس کے بھاری بھرکم جسم تلے آیا تھا اور 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ اب اس شخص کو ٹرک سے نیچے لانے کا مسئلہ تھا۔ میں نے صفدر کی مدد سے اسے بمشکل کندھے پر لادا اور سیڑھی اتر کر نیچے آ گیا۔ ہم اسے کمرے میں لائے اور فرش پر بچھی چٹائی پہ لٹا دیا۔ منشی مختار اور سلمہ نامی لڑکی دونوں جواب طلب نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ منشی جی، ہم بڑی سے بڑی قسم کھا سکتے ہیں کہ ہمیں اس شخص کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ اگر ہم نے اسے زخمی کیا ہوتا تو یہاں کیوں لاتے؟ راستے میں ہی کہیں پھینک آتے یا ٹرک میں ہی سے اس طرح چھپاتے کہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ یہ چھت پر پڑا تھا اور ارد گرد کے کسی مکان کی چھت سے نظر آ سکتا تھا۔ میرا خیال ہے چھوٹی بیوی نے بھی اسے چھت سے ہی دیکھا ہوگا۔ کیوں بیوی؟ ہاں، میں اوپر اپلے لینے گئی تھی، واپس آئی تو اس بندے پر نظر پڑی۔ اگر تم نے اسے زخمی نہیں کیا تو یہ تمہارے ٹرک پر کیسے پہنچا؟ یہی بات تو ہمیں حیران کر رہی ہے، صفدر بولا۔ میں نے کہا، کہیں یہ گودام کی چھت پر سے تو ٹرک میں نہیں کودا؟ اب بات منشی اور لڑکی پر آ رہی تھی، اس لیے وہ کچھ دھیمے پڑ گئے۔ منشی بولا، اس پرنٹ کے آلے دوالے تو دور دور تک کوئی خانہ بدوش نہیں، نہ ہی ہم نے کبھی کوئی ایسی شکل یہاں دیکھی ہے۔ یہ سوغات تم ہی کہیں سے لے کر آئے ہو۔ میں نے زخمی کا تہبند کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو لڑکی خود ہی باہر کھسک گئی۔ نامعلوم خانہ بدوش کی ران میں گولی لگی تھی، مگر ایسے ڈھنگ سے لگی تھی کہ گوشت پھاڑ کر دوسری طرف سے نکل گئی تھی۔ زخم گھٹنے سے قریباً 4 انچ اوپر تھا۔ ہڈی نقصان سے محفوظ رہی تھی۔ منشی باہر گیا اور زخموں پر لگانے والا پاؤڈر لے آیا۔ کمرے میں موجود ایک لحاف میں سے ہم نے کچھ روئی نکالی اور زخم پر اس طرح پٹی لپیٹ دی کہ خون رسنا بند ہو گیا۔ سر کے زخم کو بھی اسی طرح طبی امداد فراہم کی گئی۔ منشی کوئی چیز لینے کمرے سے باہر گیا تو صفدر نے جلدی زخمی کی تلاشی لی۔ یہ تلاشی سود مند ثابت ہوئی اور اس شخص کے لباس سے ایک کھلا ہوا کمانی دار چاقو برآمد ہوا۔ یہ چاقو صفدر نے زری گل کے حوالے کر دیا۔ منشی چند منٹ بعد واپس آیا تو وہ کچھ گھبرایا ہوا تھا۔ بولا، یہ تو پولیس کیس ہے، اگر اس بندے کو کچھ ہو گیا تو تمہارے ساتھ ساتھ ہم بھی پھنسیں گے۔ میں نے تسلی دیتے ہوئے کہا، منشی جی حوصلہ رکھو، ایسی کوئی بات نہیں، ابھی تھوڑی دیر میں یہ ہوش میں آ جائے گا، پھر خود ہی بتائے گا کہ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ ویسے ہم دل میں دعا کر رہے تھے کہ یہ جلدی ہوش میں نہ آئے، کم از کم منشی کی موجودگی میں تو اسے بالکل بے ہوش ہی رہنا چاہیے تھا۔ تھوڑی دیر بعد منشی نے ہم سے کہا، میں ذرا ڈیرے تک جا رہا ہوں، تم لوگ دروازہ اندر سے بند رکھو، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ یہاں کوئی زخمی ہے، اور اونچی آواز میں بات بالکل نہیں کرنا۔ کمرے کے بالکل پیچھے پیر صاحب کا کمرہ ہے، وہ وظیفے پر بیٹھے ہیں اور ایسی حالت میں کوئی آواز ان تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ تم بے فکر رہو منشی جی، میں نے کہا۔ منشی کے جانے سے جہاں ہمیں تسلی ہوئی وہاں کچھ فکر بھی لاحق ہو گئی۔ خاص طور پر صفدر اور زری گل پریشان نظر آ رہے تھے۔ آخر دل کی بات زری گل کی زبان پر آ ہی گئی، یہ کافر کا بچہ منشی خان کہیں پولیس کو تو لینے نہیں چلا گیا؟ صفدر بھی جواب طلب نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میرے خیال میں تو منشی ایسی جلد بازی نہیں کرے گا۔ اس کے نزدیک ہم چودھری فرزند علی کے بندے ہیں، اور فرزند علی جو بھی ہے ملک صاحب سے اس کے تعلقات خاصے گہرے لگتے ہیں۔ ویسے بھی یہ کوئی قتل کا تو کیس ہے نہیں۔ یہ بات منشی کی سمجھ میں بھی آ گئی ہے کہ بندہ صرف بے ہوش ہے، اور یقینی بات ہے کہ ہوش میں آ جائے گا۔ صبح مطلع کچھ دیر کے لیے صاف ہوا تھا، لیکن اب پھر آسمان پر گہرے بادل امنڈ آئے تھے اور کسی بھی وقت بارش شروع ہو سکتی تھی۔ بمشکل 10-15 منٹ گزرے ہوں گے کہ موٹی بوندیں گرنے لگی۔ موٹی موٹی بوندیں ٹپا ٹپ کچے در و دیوار پر گریں اور پھر ایک دل نواز ردم کے ساتھ میں برسنے لگا۔ گاؤں کی بارش ہمیشہ میرے دل کو بھاتی ہے۔ پانی کی چادر میں خاموشی سے بھیگے ہوئے کچے کوٹھے، دیواروں میں چمکتے ہوئے بھوسے کے تنکے، نالیوں میں خاموشی سے بہتا پانی، اور پھر گھروں کے اندر ہمکتی ہوئی زندگی، لحافوں میں بیٹھ کر کہانیاں سننا، ریوڑیاں کھانا، پورے تلنا، اور شریر بچوں کا مختصر کمروں میں ادھم مچانا۔ گاؤں کی بارش سے میرے بچپن اور لڑکپن کی بہت سی سنہری یادیں وابستہ تھیں۔ آج ایک عرصے بعد گاؤں کی ایسی موسلا دھار بارش دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو میں یقیناً لطف اندوز ہوتا، لیکن اس وقت ہم مصروف تھے، اور مصروف بھی ایسے ویسے نہیں۔ ہم ہزاروں فٹ کی بلندی پر تنے ہوئے ایک رستے پہ کھڑے تھے۔
ہمارے چاروں طرف گہری کھائیاں تھیں اور تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ کسی بھی وقت کوئی بے رحم جھونکا ہمیں موت کے حوالے کر سکتا تھا۔ زری گل نے کہا، استاد جی، وہ منشی کا بچہ گیا ہوا ہے، ہمارا خیال ہے چاٹے مار مار کر اس بندے کو ہوش میں لانا چاہیے۔ میرا اپنا بھی یہی خیال تھا۔ ہم تینوں نے کوشش کی، زخمی کے چہرے پر پانی کے چھینٹے دیے، اس کے ہاتھ پاؤں کی مالش کی اور وہ تمام طریقے آزمائے جو کسی شخص کو ہوش میں لانے کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں۔ بالآخر خانہ بدوش کی پلکوں میں جنبش ہوئی اور وہ کچھ دیر کسمسانے اور ناقابل فہم الفاظ بولنے کے بعد آنکھیں کھول بیٹھا۔ 1-2 منٹ تک وہ خالی نظروں سے ہمارے چہرے تکتا رہا، پھر بتدریج مکمل حواس میں آ گیا۔ اس نے جو کچھ کیا اتنی تیزی سے کیا کہ ہم حیرت کا بت بنے رہ گئے۔ یکا یک اس نے اپنا سر تکیے سے اٹھایا اور زری گل پر جھپٹ پڑا۔ اس نے زری گل کا گریبان پکڑا، گریبان کے زور پر اٹھا اور زری گل کو نیچے لیتا ہوا دھڑام سے ایک چارپائی پر گرا۔ میں نے دیکھا اس کا بایاں ہاتھ بجلی کی سرگت سے اپنے قمیص کے نیچے گیا۔ غالباً وہ وہاں سے کمانی دار چاقو نکالنا چاہتا تھا، لیکن چاقو وہاں نہیں تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے زری گل کی گردن دبوچ لی اور چلا کر بولا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ بتاؤ بالی کہاں ہے؟ بتاؤ کہاں ہے وہ؟ وہ جنونی انداز میں زری گل کی گردن دبا رہا تھا۔ اس کے بازوؤں میں بلا کی طاقت تھی۔ اگر زری گل کے کندھوں پر کمزور گردن ہوتی تو گاجر کی طرح ٹوٹ گئی ہوتی۔ میں اور صفدر خانہ بدوش پر جھپٹے۔ زری گل نے جوابی اقدام کے طور پر پھرتی سے کمانی دار چاقو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، تاہم اس نے عقل مندی کی کہ چاقو کو استعمال نہیں کیا۔ وہ ہماری طرف دیکھ رہا تھا کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ خانہ بدوش مسلسل زور دگا رہا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص زخمی ہے اور چند منٹ پہلے تک بے ہوش پڑا تھا۔ صفدر اور میں نے اسے چند شدید جھٹکے دیے اور پھر کھینچ کر ایک طرف پٹک دیا۔ وہ چیخ رہا تھا اور گالیاں بک رہا تھا۔ میں نے پھرتی سے اس کے منہ میں ایک پرانی بنیان گھسیڑی اور اوپر سے کپڑا باندھ دیا۔ صفدر نے اسے دبوچ رکھا تھا۔ ہم نے اسے اوندھا کیا اور زری گل کے مفلر سے اس کے ہاتھ بھی پشت پر باندھ دیے۔ کمرے میں ہونے والا شور یقیناً باہر تک پہنچا تھا۔ بند دروازے پر دستک ہوئی۔ پہلا خیال ذہن میں یہی آیا کہ حضرت پیر صاحب وظیفہ ادھورا چھوڑ کر ہمارا احوال پوچھنے کے لیے آئے ہیں، لیکن جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک بوڑھی ملازمہ کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کی پرچھائیاں تھیں۔ اس کے عقب میں تھوڑی دور سلمہ نظر آ رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ اس نے دور سے ہی پوچھا۔ کچھ نہیں، سب ٹھیک ہے، تم جاؤ اور منشی چاچا کو بھیجو، میں نے اسے پچکار کر کہا۔ وہ کچھ دیر مجھے غضبی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر سرکش گھوڑی کی طرح واپس چلی گئی۔ بوڑھی ملازمہ بھی پیچھے ہی پیچھے نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ اندازہ ہوتا تھا کہ گھر کے زنان خانے میں ان 2 عورتوں کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ پیر فرتوت شاید کسی بہت گہرے مراقبے میں گیا ہوا تھا جو اتنا شور ہونے پر بھی بدمزہ نہیں ہوا تھا۔ رہا منشی تو وہ ڈیرے پر گیا تھا اور لگتا تھا تیز بارش کے سبب جلد واپس آنے سے قاصر ہے۔ میں نے تڑپتے مچلتے خانہ بدوش کے قریب بیٹھ کر بے حد نرمی سے اسے سمجھایا کہ بالی نامی لڑکی کو کسی بھی کو نقصان پہنچانے میں کسی بھی طرح سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم خود اس شخص سے چھپتے پھر رہے ہیں جس نے بالی کو اغوا کیا ہے۔ میں نے افراہیم کا نام لیا اور اسے بتایا کہ وہ ہمارا بھی اتنا ہی دشمن ہے جتنا کہ اس کا ہو سکتا ہے۔ میرے نرم لب و لہجے نے خانہ بدوش پر اثر کیا اور اس کے تنے ہوئے رگ پٹھے ڈھیلے پڑنے لگے۔ جب مجھے اس کی طرف سے اطمینان ہو گیا تو میں نے صفدر کو اشارہ کیا اور اس نے خانہ بدوش کی بندشیں کھول دیں۔ وہ بولنے پر قادر ہوا تو اس نے مخصوص کھردرے لہجے میں پہلا سوال یہ کیا کہ وہ کہاں ہے۔ تم حویلی سے کافی فاصلے پر ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہو، ٹرک پر گر کر بے ہوش ہو گئے تھے تم۔ اس ٹرک پر ہم 3 سوار تھے۔ افراہیم نے ہمیں کئی روز سے زبردستی حویلی میں روک رکھا تھا۔ کل رات ہنگامہ شروع ہوا تو ہمیں بھاگنے کا موقع مل گیا۔ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہوا کہ تم چھت پر پڑے ہو۔ وہ تو یہاں ایک لڑکی نے دیکھا اور ہمیں بتایا۔ تمہارے زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ ہم نے مرہم پٹی کی اور بہت دیر تک تمہیں ہوش میں لانے کی کوشش کرتے رہے۔ میں خاصی دیر تک اس سے دلجوئی کی باتیں کرتا رہا۔ دھیرے دھیرے یہ بات اس کی سمجھ میں آنے لگی کہ اگر ہم افراہیم کے ساتھی تھے تو ہمیں کیا ضرورت تھی اس کی مرہم پٹی کرنے کی اور اس کے سامنے صفائیاں پیش کرنے کی۔ ہم نے اسے کہیں کاٹ کر پھینک دیا ہوتا یا تھانے میں جمع کرا دیا ہوتا۔